السلام علیکم 9 کلاس. ایک چیپٹر آپ کا پورا ہو گیا. آج آپ کا چیپٹر نمبر 4 ہے شاعروں کے لطیفے. مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہے. آپ نے پہلے چیپٹر کی طرح اس کی بھی 2 سے 3 دفعہ کم از کم ریڈنگ کرنی ہے, پڑھائی کرنی ہے, تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے, کیونکہ یہ چیپٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا خلاصہ بھی اکثر آ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس کا خلاصہ کیسے کریں گے, کیونکہ یہ الگ الگ پیراگرافس میں ہے. الگ الگ شاعروں کے کچھ ایک پیراگراف میں آپ کو بتایا کہ کس مزاحیہ انداز میں انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں شاعری کے ساتھ ساتھ. یہ آپ کو 1 2 3 4 5 اور آگے بھی ہے. لیکن آپ نے جب اس کا خلاصہ لکھنا ہے, ہر پیراگراف کو اپنے الفاظ میں لکھ دیجئے گا, اور اس میں نمبرنگ نہیں دیں گے. جب خلاصہ لکھیں گے تو اس میں آپ نمبرنگ نہیں دیں گے, بلکہ اس کو صرف اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں لکھ دیجئے گا. لیکن پھر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کم از کم 2 سے 3 دفعہ ہر پیراگراف کی ریڈنگ کریے گا. یہ بلکہ بہت آسان چیپٹر ہے. یہاں پہ آپ کو ایک پیراگراف جو پہلا والا ہے, یہ میر تقی میر اور مرزا. یہاں پہ میر اور مرزا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ میر تقی میر اور مرزا کے بارے میں لکھا ہے. مرزا سودا. ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں یعنی اشخاص نے تکرار میں طول کھینچا. 2 لوگوں کے درمیان ان کی لکھی ہوئی بات پر, ان کے اشعار پر بحث ہو رہی تھی. تکرار کا مطلب بحث ہے اور طول کا مطلب ہے لمبا. بہت لمبی بحث ہو گئی. دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے. مرید شاگرد کو کہہ لیں, ان کے ماننے والے تھے. انہی کے پاس چلے گئے, خواجہ مرزا باسط کے پاس چلے گئے اور عرض کی, ان سے کہا ایکسکیوز می, کہ آپ فرمائیں, یعنی آپ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے, میر تقی میر بہتر ہے یا مرزا سودا بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ہی صاحب کمال ہیں, یعنی اپنے کام میں دونوں ہی بہت ماہر ہیں, لیکن فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے, آہ, اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے. اب آہ ہم کب ہمارے منہ سے نکلتی ہے, جب ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے تو ہم آہ کرتے ہیں, اور واہ ہم کرتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ دونوں ہی بہت اچھا لکھنے والے ہیں, لیکن میر تقی میر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت دکھی شاعری کرتے تھے. ان کو اپنے محبوب کا وصال نصیب نہیں ہوا تھا, اس لیے وہ بہت دکھی رہتے تھے. ان کی شاعری میں بھی ہمیں وہ دکھ نظر آتا ہے. جیسے یہاں پہ ایک شعر انہوں نے لکھا, سرہانے میر کے آہستہ بولو, ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. ابھی ٹک یعنی ابھی ابھی, روتے روتے وہ اس کی آنکھ لگی ہے. ایسا ہی ایک شعر اسی سے ملتا جلتا مرزا صاحب کا بھی ہے, مرزا سودا کا ہے. سودا کے جو بالیں پہ ہوا شور قیامت. بالیں کہتے ہیں سرہانے, یعنی یہ کان کے بالیں ہوتی ہیں, ان کو کہتے ہیں, بالکل کان کے قریب بہت زیادہ شور ہوا. خدام میں ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے. خدام جمع ہے خادم کی, جس کا مطلب ہوتا ہے غلام, ملازم. انہوں نے کہا کہ نہ شور کریں, ان کی ابھی ابھی آنکھ لگی ہے. فرق آپ کو نظر آیا کہ وہ, انہوں نے کہا کہ وہ روتے روتے سویا ہے, جبکہ ان کے بارے میں کہا کہ ابھی ابھی سوئے ہیں. اب ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ مرزا کے طرفدار تھے, یعنی مرزا سودا کے طرفدار تھے. مرزا صاحب کے پاس بھی چلے گئے اور سارا ماجرا بیان کی, سارا قصہ بتایا. مرزا بھی میر صاحب یعنی میر تقی میر کے شعر کو سن کر مسکرایا اور کہا, شعر تو میر کا ہے, یعنی میر تقی میر کا ہے, مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے. ددا کہتے ہیں دایا کو, جو بچے کو پالنے کے لیے گھروں میں رکھی جاتی ہیں ان کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی ایک پالنے والی جو یا ماں ہے, وہ بچہ جو چھوٹا بچہ رو رو کے سو گیا تو اس کے لیے کہتی ہیں کہ ابھی نہ اس کے سرانے نہ بولو, ابھی تو سویا, ابھی آنکھ لگی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی داد خواہی جو ہے, یعنی جو بات کہی ہے وہ ان کی دایا نے کی ہے. اچھا, اگلا بڑا انٹرسٹنگ سا ہے پیراگراف. اگر آپ اس کو انٹرسٹ سے پڑھیں گے بہت جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اچھا, اس پیراگراف میں بھی ایک سوال ہے, میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں خواجہ باسط نے کیا فرمایا. آپ کو یہاں مل جائے گا, میں سوال ویسے الگ سے آپ کو پڑھا بھی دوں گی. دوسرے پیراگراف میں بھی ایک سوال بھی ہے, دھیان سے سن لیں گے تو سمجھ آ جائے گا. ایک دن مرزا سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے. لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے. ایک شریف زادہ لڑکا تھا, ایک چھوٹا سا 12-13 سال کا. اس نے ایک غزل پڑھی, مطلع کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو, ٹھیک ہے, غزل کا پہلا شعر. اور یہ وہ شعر ہوتا ہے جس کے آخر کے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں, یعنی ہم قافیہ ہوتے ہیں, اس کو ہم مطلع کہتے ہیں. شعر کیا تھا, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, یعنی دل کے جو چھالے, زخم کہتے ہیں پھپھولے, وہ جو پانی پڑ جائے گرم ابلا ہوا تو چھالے بن جاتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں.
تو وہ ان میں مزید تکلیف ہوتی ہے اگر ان کو چھیڑ دیا جائے یا ان کا قریب آگ کے قریب ان کو کیا جائے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سینے کے داغ سے وہ زخم جو تھے وہ دوبارہ سے ہرے ہو گئے ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یعنی یہ جو گھر تھا وہ اپنے گھر کے بارے میں شاید کہہ رہا تھا کہ اپنے ہی اس کے وارث نہیں، اس کے اپنے گھر کے کسی بیٹے نے ہی اس گھر کو تباہ کر دیا ہے. گرمی کلام، یعنی کلام میں اتنا دکھ تھا کہ سودا بھی چونک پڑے. پوچھا یہ مطلب کس نے پڑھا ہے؟ لوگوں نے بتا دیا کہ حضرت یہ صاحبزادہ ہے، چھوٹا سا 12-13 سال کا لڑکا. سودا نے بہت تعریف کی اور بہت مرتبہ اس شعر کو پڑھوایا، اور پھر کیا کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، کہ اتنا دکھی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑکا بڑا ہوگا. اور وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی قدرت انہیں دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا، یعنی اس نے خودکشی کر. اچھا جی، اگلا ہے آپ کا ایک دن انشاءاللہ خاں ایک شاعر، اور جرت بھی ایک شاعر، لیکن وہ نابینا تھے. دونوں دوست تھے، ان کے ساتھ ملنے کے لیے آئے، ان سے ملنے کے لیے آئے تو یہ دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے. کون؟ جرت. انہوں نے پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہو، کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے، یعنی پورا شعر ہو جائے، غزل کا پہلا شعر مکمل ہو جائے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے، کہا کہ مجھے بتاؤ. جرت نے کہا کہ خوب مصرع. نے کہا کہ مصرع بہت اچھا ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہیں سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے چھین لو گے. وہ کیا کرتے تھے کہ ایک مصرع وہ بولتے تھے اور اگلا وہ سنا کے خود اپنا شعر بنا لیتے تھے، کہتے تھے یہ شعر میرا ہوا. لیکن پھر وہ بار بار اصرار کرنے لگے، یعنی بار بار کہنے لگے نہیں تم بتاؤ. تو جرت نے مصرع پڑھ دیا. کیا مصرع تھا؟ اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی. شب دیجور کہتے ہیں کالی سیاہ رات، زلف کہتے ہیں بالوں کو، اور پھبنا کہتے ہیں سجنا. کہ یہ جو ان محبوب کی جو زلفیں ہیں بہت ہی کالی سیاہ ہیں. تو آگے سے پھر سید انشاء نے کیا کہا، اگلا مصرع فوراً ہی کر دیا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جرت جو تھے وہ نابینا تھے، تو مصرع کیا بنا دیا اگلا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. اور یہ شعر اسی طرح سے مشہور ہے جو یہ مکمل بنا کہ اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. یعنی ان کو نابینا بھی کر گئے اور ان کو طنز بھی لگا گئے کہ تم نابینا ہو تو تمہیں کیا پتا کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے، روشنی کیا ہوتی ہے. یعنی بڑے مزے سے شعر مکمل کر دیا. جرت بھی ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر اپنے دوست کو مارنے دوڑے. دیر تک سید انشاء آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے اپنی لاٹھی لے کر ان کو ٹٹولتے پھرتے رہے. ٹھیک ہے، بڑا مزے کا ان کا یہ شعر مکمل ہوا. اب اگلا بھی بہت ہی مزے کا ہے اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے. ایک مشاعرے میں شیخ امام کہتے ہیں امامت کرانے والے کو، اور تسبیح کے جو ہم پوری تسبیح پڑھتے ہیں تو ایک شروع میں ایک لمبا سا دانہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم امام کہتے ہیں. اس بات کو پہلے ذہن میں رکھ لیجیے گا. ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ان کا تخلص. ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، یعنی مشاعرہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے. یہ جا کر بیٹھے، مشاعرہ ختم ہو گیا، بس کچھ شاعر بیٹھے تھے. تنظیمیں رسمی اور مزاج پرسی، یعنی سلام دعا ہوئی، ایک دوسرے کا حال پوچھا. اس کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا. جو باقی وہاں پہ شعراء موجود تھے انہوں نے کہا مشاعرہ تو ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، شوق رہا کہ آپ بھی آتے اور اپنے اشعار کچھ سناتے. اب آگے سے شیخ صاحب نے کیا مطلع پڑھا، اپنی غزل کا پہلا شعر کیا پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں. جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے گروہ میں نہیں ہوتے، وہ الگ ہوتے ہیں، خود کو الگ بتا رہے ہیں. شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. ان کا نام کیا تھا، میں نے ابھی آپ کو بتایا، شیخ امام بخش ناسخ. تو اپنا نام بھی استعمال کر لیا کہ شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، کہ جیسے امام تسبیح کے دانوں میں شمار نہیں ہوتا وہ الگ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی عام لوگوں میں شامل نہیں ہوں، اس لیے دیر سے آیا ہوں. بڑے مزاحیہ انداز میں انہوں نے یہ شعر ختم کر دیا. چونکہ نام بھی ان کا امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی کہ بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے. اچھا، اگلا اس کا آپ کا جو پیراگراف ہے وہ ہے کہ ایک شاگرد، حیدر علی آتش کے شاگرد، خواجہ حیدر علی آتش بڑا مشہور نام شاعری میں، ان کے ایک شاگرد تھے. وہ
بے روزگاری کی شکایت کرتے تھے کہ میں بے روزگار ہوں، مجھے دوسرے شہر جانا ہے، مجھے سفر کرنا ہے، تو میں ہو سکتا ہے مجھے وہاں کہیں مل جائے۔ تو سنیے کہ آپ نے سمجھایا کس طریقے سے۔ ایک شاگرد اکثر اپنی بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب یعنی حیدر علی آتش، خواجہ حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے، یعنی بڑے آرام سے، بڑے سیدھے طریقے سے ان کو کہہ دیتے تھے، ان کو کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ یعنی یہ بھی آپ کا ایک سوال کا جواب ہے اس میں۔ یعنی آپ یہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے روزی رزق کا وعدہ کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ تم دوسری جگہ کا سفر کرو۔ آگے دیکھیے گا کہ کس طریقے سے سمجھایا۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں، یعنی اجازت چاہتا ہوں، میں جانے لگا ہوں دوسرے شہر۔ فرمایا خیر باشد کہاں؟ خیر باشد یعنی خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہاں کا خدا، بنارس کا خدا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور حیران ہو کے بولے کہ حضرت وہاں کا خدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ یعنی جب خدا ہر جگہ ایک ہے تو اس پر ایمان بھی ہونا چاہیے، اس پر توکل بھی ہونا چاہیے کہ جو رزق اس نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ یہاں رہ کے بھی مل جائے گا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسرے شہر جائیں۔ یہ انہوں نے کہا جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا وہ یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا، یعنی چھوڑ دیا، اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے کہ اب میں واقعی اسی شہر میں ہی روزی رزق تلاش کروں گا۔ بڑے اچھے طریقے سے خواجہ صاحب نے انہیں سمجھا دیا کہ جب خدا ہر جگہ ایک ہے تو مانگنا بھی ہم نے ہے، تو کہیں بھی بیٹھ کے مانگے وہ ہمیں نوازتا ہے۔ اب آخری جو اس میں آپ کا پیراگراف ہے وہ ابراہیم ذوق کے بارے میں ہے۔ ابراہیم ذوق بھی بہت بلند پایا شاعر۔ ایک دن معمولی دربار تھا، بادشاہ کا دربار تھا۔ استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، ایک لڑکا اندر آیا۔ وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے، یعنی کچھ کہنے کے لیے آئے تھے۔ کسی جو بادشاہ جو بیٹھے تھے یا جو بھی بڑے وہ بیٹھے تھے، یہاں پہ بادشاہ ہی تھے، اور کون سا بڑا وہاں بیٹھا ہوگا، ان میں سے کسی بیگم صاحبہ کا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا، یعنی سرگوشیاں کی اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ کہ یعنی جو آیا ہے مرشد آپ کا وہ آیا اور اسی وقت چلا بھی گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی جلدی آ کے وہ کیا آپ کو کہہ کے چلا گیا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ والا جو ہے یہ بھی آپ کا ایک سوال کا جواب ہے۔ دیکھیں یہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کے بارے میں ہے کہ ہم اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ اس جملے میں یہ راز پوشیدہ ہے، یہ بات پوشیدہ ہے۔ اور بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے، مصرع ہو گیا، یعنی ایک پہلا شعر کا پہلی جو لائن تھی وہ مکمل ہو گئی۔ شعر کی جو پہلی لائن ہوتی ہے اس کو مصرع کہتے ہیں۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ دیکھیں اسی وقت بیٹھے بیٹھے شعر مکمل کر دیا۔ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، وہ دوسرا شعر کا مصرع بنا دیا پہلے میں کہ زندگی ہمیں اس دنیا میں لے کر آئی ہے تو ہم آئے ہیں، ہم خود اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں۔ اور قضا کہتے ہیں موت کو کہ موت آئے گی تو ہم چلے جائیں گے، موت ہمیں لے جائے گی۔ نہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اس دنیا میں آتے ہیں نہ ہی اپنی خوشی سے ہم اس دنیا سے جاتے ہیں۔ آخری جو ہے وہ چھوٹا سا 2 لائنوں کا ہے، مرزا غالب کے بارے میں ہے۔ مرزا غالب کی کاتب برہان، یہ کتاب کا نام ہے کہ بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں کی ہیں، یعنی جو انہوں نے کاتب برہان لکھی اس کے بارے میں لوگوں نے بڑی اس پہ تنقید کی ہے، زبان درازی کرنا، بڑے فضول الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ کتنے مزے سے مرزا غالب نے جواب دے دیا۔
کہ کوئی گدھا اگر تمہیں لات مارے تو تم گدھے ہو گے تو تم واپس اس کو مارو گے نا لات، انسان ہو گے تو دوبارہ نہیں نا کرو گے. یہ مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات ہے، جس میں سے یہ پیراگراف الگ الگ آپ کے لیے اس میں دیے ہیں. پھر کہہ رہی ہوں کہ اس کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کریے گا، بہت مزے کا چیپٹر ہے، اس کو انٹرسٹ کے ساتھ پڑھیے گا. چھوٹے چھوٹے سوالات کے جواب ہیں، اور اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ بھی بڑی آسان سی ہے. آپ کو اس کی ایکسرسائز بھی میں کروا دوں گی انشاءاللہ جلد. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.